حکومت نے تنخواہ داروں پر مزید ٹیکس کا بوجھ لاد دیا. صرف 50,000 روپے ماہانہ آمدن والے انکم ٹیکس سے مستثنا قرار. 1 لاکھ روپے تک ماہانہ آمدن پر ٹیکس 1250 سے بڑھا کر 2500 روپے کر دیا گیا. ماہانہ 1,83,344 روپے تنخواہ پر ٹیکس 11,667 سے بڑھا کر 15,000 کر دیا گیا. ماہانہ 2,67,667 روپے تنخواہ پر ٹیکس 28,770 سے بڑھا کر 35,834 سے کر دیا گیا. ماہانہ 3,41,667 تک تنخواہ پر ٹیکس 30% کر دیا گیا. سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ کمانے والوں کا انکم ٹیکس 5% ہوگا. سالانہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ روپے آمدن پر ٹیکس 15% کر دیا گیا. سالانہ 22 لاکھ سے 32 لاکھ روپے آمدن پر ٹیکس 25% کیا گیا. آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار. غیر تنخواہ دار کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس شرح 45% کرنے کی تجویز. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر. پراپرٹی پر کیپٹل گین پر فائلرز اور نان فائلرز پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی گئی. فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح 15% اور نان فائلرز کے لیے 45% کرنے کی تجویز. نان فائلرز کے بیرونی ملک سفر پر پابندی کا فیصلہ. انکم ٹیکس چھوٹ کی حد 6 لاکھ روپے کرنے کی تجویز دے دی گئی. بجٹ میں 1761 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز عائد. آئندہ مالی سال 443 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں اکٹھے کرنے کا پلان. پرنسپل انکم ٹیکس کی مد میں 224 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے گئے. سیلز ٹیکس کی مد میں 450 ارب روپے کی اضافی ٹیکسز عائد. ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 70 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز عائد. غیر منقولہ جائیداد پر 5% ایکسائز ڈیوٹی عائد کر دی گئی. پلاٹس اور کمرشل پراپرٹیز پر بھی ایکسائز ڈیوٹی عائد. ریٹیلرز اور ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی. ٹیکس وصولیوں میں 3,800 ارب کا اضافہ. چیئرمین ایف پی آر زبید دیوانہ کی میڈیا بریفنگ. کہا پالیسی اور انفورسمنٹ کے ذریعے 1,800 ارب روپے کے ٹیکس جمع کیے گئے. 400 سے 450 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم کی گئی. کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 150 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم کی. تنخواہ دار طبقہ پر 75 ارب کے ٹیکس کا بوجھ ڈالا گیا. غیر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ 150 ارب ہوگا. سرکاری ملازموں اور پینشنرز کے لیے خوشخبری. تنخواہوں میں 20 سے 25%، پینشن میں 15% اضافہ. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر. گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازموں کی تنخواہوں میں 25% اضافہ ہوگا. گریڈ 17 سے 22 تک کے افسروں کی تنخواہ 20% بڑھے گی. کم از کم ماہانہ اجرت 32,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے کر دی گئی. آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آ گیا. چینی، موبائل فون، کپڑے، جوتے مہنگے ہوں گے. سیمنٹ، سگریٹ، اسٹیل، شیشہ، کاغذ کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. درآمدی الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیاں مہنگی ہوں گی. موبائل فونز پر 18% جی ایس ٹی. $500 سے زائد کے موبائل پر 25% سیلز ٹیکس لگانے کا اعلان. پھلوں اور ڈرائی فروٹ کی درآمد پر رعایت ختم کی جائے گی. ٹیکسٹائل اور چمڑے کے ریٹیلرز پر جی ایس ٹی 18% کرنے کی تجویز. کئی اشیاء پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ اور چھوٹ کا خاتمہ. سولر پینلز، انورٹر اور بیٹری سستی ہونے کا امکان. سولر پینلز، انورٹرز کی تیاری میں استعمال خام مال کی درآمد میں رعایتیں دینے کا اعلان. وزیر خزانہ نے ایکوا کلچر کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کا اعلان کیا. مچھلی کی فیڈ اور فارمنگ کے سامان کی درآمد پر بھی رعایتیں دی جائیں گی. آئرن اور اسٹیل اسکریپ کو سیلز ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز. قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران سنی اتحاد کونسل کا احتجاج. اپوزیشن ارکان اجلاس کے دوران مسلسل نعرے بازی کرتے رہے. جعلی حکومت نامنظور، امپورٹڈ بجٹ نامنظور کے نعرے لگائے گئے. جمشید دستی کی حکومتی رکن سے جھڑپ. اپوزیشن ارکان کی بجٹ تقریر میں مداخلت کی کوشش. حکومتی ارکان نے وزیر خزانہ کی طرف بڑھنے سے روک دیا. وزیر اعظم کے گرد بھی حساب بنا لیا گیا. اسپیکر نے سیکیورٹی اسٹاف کو ایوان میں بلا لیا. بجٹ اجلاس کے بعد وزیر اعظم کی وزیر خزانہ کو مبارکباد. دفاع کے لیے 2,122 ارب روپے مختص. انفراسٹرکچر کے لیے 827 ارب. توانائی کے لیے 253 ارب کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا. ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے 279 ارب. پانی کے منصوبوں کے لیے 206 ارب رکھنے کی تجویز. سماجی شعبے کے لیے 280 ارب. صحت کے لیے 45 ارب. تعلیم کے لیے 93 ارب کا ترقیاتی بجٹ مختص. ایس ڈی جیز کے لیے 75 ارب. خوراک و زراعت کے لیے 42 ارب. گورننس کے لیے 28 ارب رکھنے کی تجویز.
سائنس و آئی ٹی کے لیے 79 ارب، ضم شدہ اضلاع کے لیے 64 ارب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 75 ارب کا ترقیاتی بجٹ مختص۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس کے بوائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے لیا۔ پارٹی کے چند ارکان کی بجٹ سیشن میں علامتی شرکت۔ پیپلز پارٹی کو منانے کی کوششوں کی وجہ سے بجٹ اجلاس تاخیر سے شروع ہوا۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا۔ خورشید شاہ نے کہا پی ایس ڈی پی کے حوالے سے وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ شازیہ مری کہتی ہیں وفاقی حکومت نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور طارق فضل کی بلاول بھٹو سے ملاقات، بجٹ اجلاس کے لیے منا لیا۔ آئندہ مالی سال پی ایس ڈی پی کا مجموعی حجم 1400 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی وزارتوں کا مجموعی بجٹ 1041 ارب، وزارت آبی وسائل 259 ارب رکھنے کی تجویز۔ اسپاکو کے لیے 35 ارب، ریونیو ڈویژن کے لیے 17 ارب، ریلوے کے لیے 43 ارب مختص، آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے 28 ارب، غذائی تحفظ کے لیے 41 ارب، وزارت صحت کے لیے 27 ارب رکھنے کی تجویز، ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے لیے 27 ارب، ایچ ای سی کے لیے 66 ارب، وفاق کے صوبائی منصوبوں کے لیے 82 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال کے لیے 18,877 ارب روپے کے حجم کا وفاقی بجٹ پیش۔ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے مطابق ایف بی آئی کے محصولات کا ہدف 12,970 ارب روپے ہوگا۔ نان ٹیکس آمدنی کا ہدف 4,845 ارب مقرر۔ حکومتی اخراجات کا تخمینہ 17,203 ارب ہوگا۔ قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 9,775 ارب روپے مختص۔ پینشن کی ادائیگی کے لیے 1,014 ارب۔ پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1,281 ارب روپے مقرر۔ مہنگائی سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر، کہا پاکستان کو ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی ضرورت ہے، حکومت کے بجائے مارکیٹ بنیاد پر چلنے والی معیشت بنائی جائے۔ وسیع پیمانے پر نجکاری اور ریگولیٹری اصلاحات کرنا ہوگی، غریب عوام کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی جائیں گی۔ فاٹا اور پاٹا کو ٹیکس چھوٹ مزید 1 سال جاری رہے گی۔ وزیر خزانہ نے فائنانس بل بھی پیش کر دیا۔ سینیٹ میں اجلاس بھی مالیاتی بل کی نقل پیش کی گئی۔ وفاقی کابینہ نے بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اپنی سیاست کو قربان کر کے پاکستان کی معیشت کو بچایا، ملک کو معاشی مشکلات کے منجدار سے نکال کر استحکام کی سمت میں لائے۔ ملک کو دیوالیہ کرنے کی سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں، سازشی ٹولے نے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا، شہداء کی بے حرمتی کی۔ مزید کہا حکومتی معاشی ٹیم کی محنت کے ثمرات ملنے لگے، مہنگائی میں کافی کمی آ گئی۔ تنخواہ بڑھانے اور نجکاری نہ کرنے کا مطالبہ، بجٹ کے موقع پر سرکاری ملازم سڑکوں پر نکل آئے۔ تنخواہوں میں اضافے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج، پارلیمنٹ گیٹ کے سامنے روڈ بلاک کیا گیا۔ ملازموں نے پاک سیکریٹریٹ کے گیٹ پر بھی احتجاج کیا۔ پی ڈبلیو ڈی اور پی آئی اے کے ملازموں کا بھی احتجاج، پی ڈبلیو ڈی کے خاتمے اور پی آئی اے کی نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ، وزراء سے مذاکرات کامیاب ہونے پر احتجاج ختم۔ بزنس کمیونٹی کا وفاقی بجٹ پر ملا جلا رد عمل۔ ایف پی سی سی آئی کے ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز نے کہا 12,220 ارب محصولات کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہے، انڈسٹری کو ریلیف نہیں دیا گیا، ایکسپورٹ پر ٹیکس لگانا غلط، تنخواہوں میں اضافہ اچھا فیصلہ ہے۔ کراچی چیمبر کے زبیر موتی والا نے کہا سیلز ٹیکس کی چھوٹ کو ختم کر دیا گیا۔ صدر اسلام آباد چیمبر احسن ظفر نے کہا فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور بولے ریلیف کے اقدامات درست، تاجروں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھا غلط ہے۔ بلوچستان چیمبر، ملتان چیمبر اور انجمن تاجران نے بجٹ درست مسترد کر دیا۔ پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ بجٹ کے دوران آئین کی خلاف ورزی ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت نے جعلی بجٹ پیش کیا، فارم 47 والی حکومت ملک کو بنانا ریپبلک بنا رہی ہے۔ علی محمد خان بولے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر آنے والوں نے بجٹ پیش کیا۔ بیرسٹر گوہر بولے بجٹ اجلاس کی کارروائی غیر قانونی ہے۔ اسد فیصل نے کہا پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے تو بجٹ کی حمایت نہ کرے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے وفاقی بجٹ کو عوام دوست قرار دے دیا۔ مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کی رہنمائی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں متوازن بجٹ پیش کیا گیا۔ پائیدار ترقی کے سفر کا آغاز ہو چکا۔ وفاقی بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کی کوشش کی گئی۔ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا بھی عوام دوست بجٹ کا خیر مقدم، کہا عوام کی امنگوں کے مطابق بجٹ کیا گیا۔ کراچی میں IIT پارک کے لیے فنڈز رکھنا قابل ستائش ہے، تنخواہوں میں اضافہ قابل تحسین ہے۔ بجٹ میں صحافیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر کی صحافی برادری کو مبارکباد، کہا میڈیا ورکرز کو ہیلتھ انشورنس کی فراہمی حکومت کا تاریخی اقدام ہے۔ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی صحت اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ پہلے مرحلے میں 5,000 میڈیا ورکرز کو ہیلتھ انشورنس فراہم کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں مزید 10,000 صحافیوں کو سہولت دی جائے گی۔ پنجاب کا مالی سال 2024-25 کا بجٹ آج آئے گا۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ سیشن آغاز آج دوپہر 2 بجے ہوگا۔ اس سے قبل پنجاب کابینہ سے بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق کوئی نیا ٹیکس نہیں لایا جائے گا۔ خوراک اور ٹرانسپورٹ میں سبسڈی دی جائے گی۔ کسانوں کی مشکلات دور کی جائیں گی۔ سولر سسٹمز کی آسان دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ تنخواہوں میں ممکنہ حد تک اضافے کو یقینی بنایا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے خدوخال، کس پر آئے گا ٹیکسوں کا وبال، کس کے مسائل حل اور کون ہوگا خوشحال، ملک کی معیشت کی کیا ہے صورتحال۔ ایک نیوز پر ماہرین کا کھل کر اظہار خیال۔ بجٹ سے متعلق ایک نیوز کی دوسرے دن بھی خصوصی ٹرانسمیشن، سینئر تجزیہ کاروں اور ماہرین معیشت کی پیرل ڈسکشن، ماہرین کے جاندار تبصرے اور تجزیے، سینئر صحافی فہد حسین، محمد مالک اور عصمت جامی کی شرکت، فروا وحید، بطول راجپوت، زنیرہ اظہر اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ قومی اسمبلی کی 40 قائمہ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے کمیٹیوں کی تشکیل کا سرکولر جاری کر دیا۔ قائمہ کمیٹی ہوا بازی 19 ارکان پر مشتمل۔ کابینہ کمیٹی سیکریٹریٹ میں 18 ارکان شامل۔ قائمہ کمیٹی موسمیاتی تبدیلی میں 19، تجارت میں 20 ارکان شامل۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 21 ارکان اور وزیر خزانہ پر مشتمل ہوگی۔ PAC میں مسلم لیگ نون کے ساتھ سنی اتحاد کونسل کے 6 ارکان شامل ہوں گے۔ سینٹ کی کمیٹیوں کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار۔ اپوزیشن کے وفد کی نائب وزیر اعظم سے ملاقات بے نتیجہ رہی۔ شبلی فراز اور علی ظفر نے اسحاق ڈار کے چیمبر میں ملاقات کی۔ تحریک انصاف اور حکومتی ٹیم کا آج دوبارہ ملاقات پر اتفاق۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا رولز کے مطابق کمیٹیاں تسلیم کی جائیں گی۔ امید ہے کہ مطالبات تسلیم کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 14 جون کو ہوگا۔ پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں جسٹس شہزاد والے کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی جائے گی۔ جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس عقیل عباسی کو بھی سپریم کورٹ کے جج بنانے کی منظوری دی جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن نے تینوں ججز کے ناموں کی سفارش کر کے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا ترکی کا سرکاری دورہ۔ جنرل طاہر شمشاد مرزا کی ترک وزیر دفاع اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق دونوں جانب سے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ جنرل طاہر شمشاد کو شاندار خدمات کے اعتراف میں لیجن آف میرٹ سے بھی نوازا گیا۔ کرکٹ کا برا حال ہے، سرجری کب تک ہوگی؟ صحافی کا چیئرمین PCB سے سوال۔ محسن نقوی نے جواب دیا اس کے لیے پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ قومی ٹیم کی کارکردگی کے بارے میں بھی سوال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا ابھی ٹیم کو کھیلنے دیں، جب کھلاڑی واپس آئیں گے تو دیکھیں گے۔